میں یہ اپنے دوستوں کا عرض کرتا ہوں کہ جس مسجد میں رات دن سنت 5 سنت داخل ہونے کی دیکھ لو، اس کو نوٹ کر کے لے جاؤ۔ 5 سنت مسجد میں داخل ہونے کی، 5 سنت مسجد سے نکلنے، 5 وقت درود شریف ہے کو داخل ہونے کے وقت، یہ اس کی روزانہ رگول کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لاتے تو ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی سنت کا پتہ چلتا بولو ہے۔ تو جو شخص آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے اس کی بارہ رگول ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ امت انسانوں کا نقش قدم اتباع سنت کے مطابق ہو جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے طریقے پر ہماری مسجد صحابہ کے طریقے پر، اگر سیدنا عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات نے مسجد نبوی میں چراغا نہیں کیا تو الحمدللہ ہماری مسجدیں صحابہ کرام کی یادگار خدا کے عاشقوں کی، اور ہمیں کوئی حسرت نہیں، لاکھ تم کہو کچھ بھی بکتے ہو، ہمیں کوئی اس پر ندامت نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ خدا ہماری مساجد ہماری زندگی نقش قدم صحابہ کے سنت کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم ویسے ہو گئے، لیکن ہم کم سے کم کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے طریقے پر ہمارا ربیع الاول گزرے، جیسے ابو بکر صدیق کا ربیع الاول تھا رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق کا ربیع الاول تھا، جیسے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا۔ ہم اس صحابہ کے مطابق اپنا ربیع الاول گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ساتھ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا بے وفائی سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کا ضیاع اور تباہ کاری سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھول جائیں اور ان کی سنت کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو۔ ہم آنکھوں کو بھی آپ کی سنت کے مطابق استعمال کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، جہاں آپ نے فرمایا اے علی خبردار نامحرم عورتوں کو مت دیکھو، نظر کی حفاظت کرو، تو ہم کسی لڑکے کو ناامر بیداری موش کے لڑکوں کو دیکھنا یا کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو یا اخبارات میں ایک فلم ایکٹرس کی تصویریں دیکھ کر لڑکانا، یہ سنت ہے؟ یہ ربیع الاول کہاں ختم ہو رہا ہے؟ یہی آنکھوں کی سنت یہی ہے کہ جن چیزوں کو صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان چیزوں سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا لیں، تو یہ نبی کی سنت اس نے ادا کر دی، ربیع الاول کی حقیقت اس نے پا لی۔ جس نے اپنے کان کو گانا سننے سے بچا لیا اس کے کان میں ربیع الاول کی حقیقت پا لی۔ جس نے اپنی زبان کو بچایا گناہ سے، جس نے اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے بچایا اور اپنی زندگی کو حرام کاریوں سے بچایا، اللہ کے غضب و قہر کے اعمال سے بچایا، وہ ہر وقت اس کو ربیع الاول کی حقیقت حاصل